بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1080 ہے اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 80 اور 81، 80 and 81۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واللہ جعل، اور اللہ نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھر، سکنن جائے سکونت، وجعل، اور اسی نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من جلود الانعام چوپایوں کے چمڑوں سے، بیوتن ایک قسم کے گھر، تستخفونہا کہ تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم اپنے کوچ کے دن، ویوم اقامتکم اور اپنی اقامت کے دن، ومن اصوافہا اور بنایا ان بھیڑوں کے اون سے، وہ اوباریہا اور اونٹوں کے بال سے، وہ اشعاریہا ان بکریوں کے بالوں سے، اثاثاً گھر کا سامان، ومتاعاً اور کئی فائدے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک۔ واللہ جعل، اور اللہ ہی نے بنائی، لکم تمہارے لیے، مما ان چیزوں میں سے جو خلق ظلال اس نے پیدا کی سائے، وجعل اور اسی نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں، اکنانا چھپنے کی جگہیں، غاریں، وجعل اور اسی نے بنائی، لکم تمہارے لیے، سرابیل قمیصیں، تقیکم الحرب تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتی ہیں، وسرابیل اور قمیصیں، زرہیں، تقیکم بأسکم بچاتی ہیں تمہیں تمہاری لڑائی میں، کذالک یتم، اسی طرح وہ اللہ پوری کرتا ہے، نعمتہ علیکم تم پر اپنی نعمت، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے، جن کو تم ہلکا سمجھ کر، ہلکا دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لیتے ہو، اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائیں، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحے جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ دوسری بات، تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات، ان مویشوں کے اون، ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ چوتھی بات، اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے۔ پانچویں بات، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ چھٹی بات، تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ ساتویں بات، ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ آٹھویں بات، اسی طرح اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسانات کی بارش برسائی اور اپنی قدرت سے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی چند اور جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بھی پیش کی گئی۔ پہلی نعمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔
اگر دنیا میں سب کچھ ہوتا مگر رہنے کے لیے گھر نہ ہوتے تو انسان کو سب کچھ مل جاتا مگر سکون نہ ملتا، اس کی زندگی جنگل کے درندوں کی طرح ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو گھروں کی یہ نعمت عطا کی کہ آدمی تجارت، زراعت، ملازمت اور صنعت و حرفت کی مشغولیات سے کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ تھک جاتا ہے اور پھر اپنے گھر لوٹ کر آتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے درمیان سکون سے گھر میں بیٹھ کر کھاتا اور پیتا ہے اور رات کے سناٹے میں گھروں کی چار دیواری میں بالکل آرام کرتا ہے، گھروں کے کمروں میں محفوظ رات گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ وہ گھر ہیں جنہیں انسان اپنی اپنی استطاعت کے بقدر کبھی مٹی سے، کبھی اینٹ سے اور کبھی پتھر سے یہ مکانات بنا دیتا ہے۔ انسانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے آرام کے لیے اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے مکان تعمیر کرے، چنانچہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور آرام کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ضرورتوں کو چوپایوں اور جانوروں کی کھالوں سے پورا کیا۔ اونٹوں کے بال اور گائے، بیل، بھینس، بکروں اور بینڈوں کے اون اور بالوں سے ایسی کتنی چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو انسانوں کے گھروں کی ضرورت کی ہوتی ہیں، جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کی کھالوں پر یہ بال، اون وغیرہ پیدا نہ کرتا تو انسان کی یہ ضرورتیں ادھوری رہ جاتی۔ انسان اپنے جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنے اوڑھنے، بچھونے اور پہننے کی مختلف سی چیزیں استعمال کرتا ہے جو اس کی گرمی میں بھی کام آتے ہیں اور وہ اس کے جنگ میں بھی کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے ایسی مخلوقات پیدا کی جن سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے، سخت دھوپ اور سورج کی تپش سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنی تھکان دور کرتا ہے۔ مثلاً یہ پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر کے یہ غاریں، یہ بلند عمارتیں جن کے سائے میں بیٹھ کر انسان سورج کی گرمی سے بچتا ہے۔ جنگلوں اور بیابانوں میں کروڑوں درخت ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر انسان گرمی سے نجات پاتا ہے۔ کتنے غار ایسے ہیں جن غاروں میں بیٹھ کر آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور بلند پہاڑوں کو کاٹ کر انسان اپنے لیے گھر تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے کرتے بنائے، یعنی ایسی چیزیں بنائیں جن سے کرتے بنائے جا سکتے ہیں، جن کرتوں کو پہن کر آدمی گرمی اور سردی سے بچتا ہے۔ مثلا روئی زمین سے اگائی جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں، اسی لکڑی سے جو ہے دھاگا تیار ہوتا ہے اور اسی دھاگے سے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح نائلون وغیرہ کے ذریعے سے بھی کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ اے انسان، اس بات پر غور کر کہ یہ ساری نعمتیں تجھے اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تو اپنے پروردگار کی فرما برداری کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔